نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيقي ورفيقنا عثمان او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم و مکرم سامعین، دو چار دنوں سے سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کو دیکھ کر دل انتہائی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مختلف علماء کی طرف سے آپ جوابات سن چکے ہو، پر اپنی حاضری کے لیے یہ بیان ریکارڈ کروانا اپنی ذمہ داری واجب اور فرض سمجھتا ہوں۔ میرے معزز سامعین، اویس ربانی کے چینل پر جو دو لوگوں نے آپس میں بحث کی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے، اصل میں یہ بات ہے کیا؟ آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ پہلے اس بات کو سنیں اور پھر فیصلہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہا جا رہا ہے وہ گستاخی نہیں کر رہا بلکہ گستاخوں کو تیز کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے وہ تو بخاری کی عبارت پڑھ رہا ہے، وہ بخاری کی حدیث دکھا رہا ہے۔ یہ کہنے سے بھی میرے دوستو آپ گناہگار ہو رہے ہو، کیونکہ آپ کو پوری بات کا نہیں پتا۔ ایک بات سوشل میڈیا کو دیکھ کر، یہ ایک لفظ سوشل میڈیا پر سن کر ہم اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اصل میں مسئلہ ہے کیا میرے معزز سامعین؟ آپ اس بات کو پہلے سمجھ لیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ اصل میں جو بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس عبارت پر بحث کی جا رہی ہے وہ عبارت ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص مصر سے آتا ہے، اور وہ جو مصر سے آتا ہے وہ پہلے ہی حضرت عثمان کا مخالف تھا۔ وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے۔ دوسری بات کیا کہتا ہے کہ غزوہ احد میں بھی نہیں تھے۔ پہلی بات کیا کی کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں نہیں تھے، دوسری بات یہ کرتا ہے کہ غزوہ احد میں نہیں تھے، تیسری بات یہ کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تھے، یہ کہہ کر وہ خوش ہونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے دشمن کو تو ہوا ملنی چاہیے۔ اب میں آپ کو کہوں کہ مولانا آپ فلاں جگہ پہ نہیں تھے اور آپ کا ہونا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کوئی دشمن ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا تو فلاں جگہ پر بھی نہیں تھے، فلاں جگہ پر بھی نہیں تھے، فلاں جگہ پر بھی نہیں تھے۔ دشمن کو تو ہوا چاہیے ہوتی ہے، دشمن تو کوئی دشمنی کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے 3 باتیں کی۔ کتنی باتیں کی؟ 3 باتیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ غزوہ بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے، غزوہ احد سے معاذ اللہ غزوہ احد میں حضرت عثمان نہیں تھے، بھاگ گئے تھے یا معاذ اللہ فرار ہو گئے تھے۔ یہ بات غلط درست ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ غزوہ احد میں حضرت عثمان نہیں تھے، صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان نہیں تھے، یا بیعت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ نہیں، بیعت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے۔ 3 باتیں کی، کون کون سی؟ غزوہ بدر میں نہیں تھے، احد میں نہیں تھے، اور بیعت رضوان میں حضرت عثمان نہیں تھے۔ وہ نام جب جواب ملا تو وہ خوش ہونے لگا، تو کہا بھائی بات کو سنو، بات کو پہلے سن لو پھر خوش ہونا۔ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت سی فضیلت ارشاد فرمائی۔
جو پہلا آپ نے سوال کیا نا غزوہ بدر میں نہیں تھے، تو سنو حضرت عثمان کی ڈیوٹی وہاں کیا تھی؟ حضرت عثمان کی وہاں ڈیوٹی کیا تھی بھائی؟ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا تھا، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کریں گے، آپ غزوہ بدر میں نہیں آئیں گے۔ اگر میری غزوہ بدر والی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو تمہیں سمجھ میں آئے گا، جو میں نے حضرت رقیہ پر بات کی ہے غالباً شان عائشہ میں، تو حضرت رقیہ کا انتقال بھی غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی غمی میں بدل گئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اس لیے غزوہ بدر میں نہیں تھے۔ تو آپ کا سوال کا جواب بالکل واضح ہو گیا کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری حضرت عثمان کر رہے تھے، اس کی وجہ سے غزوہ بدر میں نہیں گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب مال غنیمت آیا، تقسیم کیا مسلمانوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا، حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شمار کیا کہ یہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا تھا، ان کا خیال کر رہا تھا، اس لیے غزوہ بدر میں نہ جا سکا، مال غنیمت سے ان کو حصہ دے دو۔ یہ سوال تو بالکل واضح ہو گیا۔ اب رہا دوسرا سوال۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ غزوہ احد سے چلے گئے تھے۔ اب میری بات کو سمجھیں، غزوہ احد کی میری ویڈیو موجود ہے، جس نے وہ دیکھی ہے وہ تو اعتراض کر ہی نہیں سکتا، اگر وہ سنے تو ویڈیو پر اعتراض نہیں کر سکتا غزوہ احد والی بات پر۔ غزوہ احد میں افواہ پھیلی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کو اپنی پڑ گئی۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، اب کسی کو پتہ چلے میرا باپ شہید ہو گیا تو اس کو تو اپنی پڑ جاتی ہے نا، گھر والے تو کسی اور کی سنتے ہی نہیں۔ اور یہ کائنات کے پیغمبر ہیں اور تمام صحابہ حضور سے محبت میں پناہ کرتے ہیں، بے مثال اور لازوال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جنگ میں آئے انہی کا پتہ چلا کہ شہید ہو گئے، جن کی وجہ سے جنگ میں آئے انہی کا پتہ چلا کہ شہید ہو گئے۔ جب پتہ چلا شہید ہو گئے، کچھ صحابہ وہیں پر بیٹھ گئے، کچھ کسی نے جان آفرین رب کے سپرد کر دی، جب محمد ہی نہیں رہے تو ہمارا کیا فائدہ، جب محمد ہی نہیں رہے تو ہمارا کیا فائدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلی بات، کچھ لوگ جنگ چھوڑ کر چلے گئے، حضرت عثمان بھی ان میں شامل تھے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو 1445 یا 46 سال کے بعد آ کر بکواس کرے اور اللہ انہیں معاف کر دے، تجھے زبان کس نے دی کہ تو ان پر بھونکے؟ ایک بات تو یہ، اگلی بات سمجھ لیں۔ تیسرا سوال، صرف حضرت عثمان اکیلے نہیں تھے بلکہ اور صحابہ بھی تھے، تو معلوم ہوا اس اعتراض کا جواب بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا ہے بیعت رضوان۔ بیعت رضوان میں حضرت عثمان کیوں نہیں تھے؟ میرے دوستو، بیعت رضوان پر ابھی میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی، اکثر علماء کو سوشل میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں یا واقعات میں بیعت رضوان کا واقعہ سنا یا پڑھا ہوگا، تو بیعت رضوان جس کی وجہ سے ہوئی وہ صحابی کون ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ تو آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی اور وہ بیعت موت کی بیعت تھی، وہ صحابی حضرت عثمان ہی ہیں جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہوئی۔ جب جن کی وجہ سے بیعت رضوان ہو رہی ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے مکہ المکرمہ میں گئے اور وہاں لوگ انہیں کہہ رہے ہیں عثمان خود عمرہ کرنا ہے تو کر لو، خود جناب بیت اللہ کا طواف کرنا ہے تو کر لو، لیکن ہم حضور کو اجازت نہیں دیں گے۔ اتنے میں کسی نے افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ جب شہید کی افواہ سنی، جب شہید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا میں ہمارے قاصد، ہمارے سفیر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ مجھے بتاؤ، آج تیرے پاکستان کا سفیر ہو، امریکہ، ایران، لبنان، شام، کہیں قطر چلا جائے، تجھے پتہ چلے کہ میرے پاکستان کا سفیر شہید ہو گیا، تو احتجاج کرے گا، تو احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں اور آپ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی
میں یک بار دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ موت کی بیعت کرو جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے. تو یہ اعتراض بھی صاف اور شفاف ہو گیا کہ تینوں اعتراض شفاف ہو گئے. بیعت رضوان میں جو موت کی بیعت رسول اللہ نے صحابہ سے لی تھی، میرا عنوان نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بات کرتا، وہ حضرت عثمان کی وجہ سے ہی لی تھی. تو تین اعتراض ختم ہو گئے. تو آج بخاری کو پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ یاسین قادری یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان معاذ اللہ بھاگ گئے تھے اور فلاں ہوا. تو جو آج بکواس کرتا ہے، تجھے لگام دینے والا کوئی نہیں، تیری زبان کو کاٹ کے پھینک دینے والا کوئی نہیں، تیری زبان کو مروڑ کے پھینک دینے والا کوئی نہیں. تو جو آج بات کرتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فرہ کا لفظ ہے، فرہ کا معنی ہے بھاگنا، فرہ یفر فرارن بھاگنا. حضرت عثمان معاذ اللہ بھاگ گئے تھے. میری بات کو سمجھو، بخاری میں اگرچہ فرہ کا لفظ ہے، فرہ کا لفظ کا معنی بھاگنا ہے. اگر تم بھاگنا کرو گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، وہ چلے گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ کہو گے کہ بھاگ گئے تھے. یہ کہنا اور اس پر بات کرنا اور پھر اتنی بڑی گستاخی کر دینا، اتنی بڑی گستاخی کر دینا، سمجھ میں آتا ہے کہ پیچھے سے ایجنڈا کوئی اور ہے، تجھے بلوانے والا کوئی اور ہے، تجھے مشورے دینے والا کوئی اور ہے. تو اپنے کہنے سے نہیں بول رہا بلکہ کسی اور کے کہنے سے بول رہا ہے. اور جو کسی اور کے کہنے سے بولتے ہیں ہم نے انہیں چپ کرتے بھی جلدی دیکھا ہے. ہم نے انہیں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم نے انہیں چپ کرتے جلدی دیکھا ہے. کسی کے کہنے پہ بولنا، پھر یہ کہنا. لوگ بھی بھولے بالے بن جاتے ہیں بیچارے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، عربی آتی نہیں، بھولے بالے بن جاتے ہیں. کہتے جی وہ تو بخاری کی عبارت پڑھ رہا ہے، وہ تو حدیث دکھا رہا ہے. جناب والا، اگر وہ حدیث دکھا رہا ہے تو یہ حدیث صرف اس نے ہی پڑھی ہے اور بخاری پڑھنے والا کوئی نہیں. باقی علماء بخاری کو پڑھتے آ رہے ہیں، کئی سو سال گزر گئے، ان کو نہیں سمجھ میں آیا جو اس کو سمجھ میں آیا. تو میرے دوستو، یہ عثمان کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک فوت ہو جاتی، دوسری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو عجیب بات کی میرے آقا علیہ السلام نے. فرمایا عثمان، جب حضرت عثمان نے اتنے اونٹ دے دیے، 400 اونٹ دے دیے، میرے آقا نے فرمایا عثمان اب تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو جنت تجھ پر واجب ہے. عثمان پر تو جنت واجب ہو گئی. اور پھر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. یہ مناقب علی ہے. حضرت عثمان کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں بھی پڑھی ہیں. حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان معاذ اللہ فلاں جنگ سے گئے ہیں، بدر میں نہیں گئے، حدیبیہ میں نہیں آئے. حضرت حسن کو نہیں پتا تھا، حضرت حسین کو نہیں پتا تھا، اور حضرت علی کے اور بیٹوں کو نہیں پتا تھا. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام بھی تو عثمان رکھا ہے. کیوں رکھا ہے پھر؟ یہ محبت کی علامت ہے میرے دوستو، عنوان نہیں، ورنہ تفصیل سے بات کرتا. میں عرض کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، حضرت علی نے جب حضرت عثمان کی وفات کا وقت، شہادت کا وقت قریب ہے، حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن حسین کو پہرے داری کے لیے بھیجا. اگر حضرت علی پہرے داری کے لیے بھیج رہے ہیں، حضرت علی حضرت عثمان کا پہرا دلوانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کو بھیج رہے ہیں، تو حضرت علی کو کیا یہ بات نہیں پتا تھی؟ بالکل پتا تھی. حضرت علی سمجھتے تھے، اور سارے اعتراض میں نے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ جواب دے دیے ہیں. حضرت علی کے بیٹوں نے پہرا بھی دیا. اور حضرت عثمان کا روزہ ہے، روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان آج کی افطاری میرے پاس میرے ساتھ جنت میں نہیں کرتے؟ تو حضرت عثمان شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی بھی، شہادت اب قریب ہے، 2 مہینے کے بعد 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے. زندگی رہی تو اس پر ایک تفصیلی بیان ریکارڈ کرواؤں گا. میرے دوستو یاد رکھیں، آپ نے فرمایا عثمان جنت میں میرے ساتھ افطاری نہیں کرتے، حضرت عثمان شہید ہو جاتے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی تو اللہ کا قرآن دے گا.
آج تو 1445 سال کے بعد آ کر بکواس کرتا ہے یہ فلاں ہو گیا جی، وہ فرہ، وہ بھاگ گیا، اور لوگ بھی تیری باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہ غلط ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس ویڈیو کو یہ سمجھ کے شیئر کریں، آپ بالخصوص حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا جواب سن چکے ہوں گے اور دیگر علماء کا جواب سن چکے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو کو یہ سمجھ کر شیئر کریں، آج آپ کی وجہ سے، آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی گمراہی سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت دین سمجھ کر اور صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحابہ نے ہمیں دین سکھایا ہے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔